عقل اس کو قبول نہیں کرتی. عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ مومن کے ایمان کا مقابلہ کافر سے ہو. آپ غور کیجئے، کوئی بادشاہ اپنی مالیت کا مقابلہ کسی فقیر سے کرے، یا کوئی پہلوان اپنی جسمانی طاقت کا مقابلہ کسی بیمار سے کرے، تو یہ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا اور اس کو حماقت کہا جائے گا کہ آپ بادشاہ ہو کر ایک فقیر سے اپنی مالیت کا مقابلہ کر رہے. آپ کسی بادشاہ سے اپنے مال کا مقابلہ کریں، کسی بادشاہ سے اپنی فوج کا مقابلہ کریں، تب تو کہا جائے گا کہ آپ طاقتور ہیں یا کمزور ہیں. لیکن اگر آپ کا مقابلہ کسی فقیر سے ہے تو ایسی بادشاہت میں کیا قوت اور کیا مالیت جس کا مقابلہ کسی فقیر سے ہو. میں تو بے تکلف عرض کر رہا ہوں کہ اگر مسلمان اس بات سے مطمئن ہے کہ کافر کے پاس ایمان ہی میرے پاس ایمان ہے، تو یہ اس نے خدا نہ کرے ناقص ایمان پر قناعت نہ کرے. عجیب بات لکھی علماء نے، علماء نے لکھا ہے اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے، اگر کوئی مسلمان کسی زمانے میں یہ کہہ دے کہ میرا ایمان فلاں بزرگ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، اور میرا ایمان فلاں ولی کی طرح کیسے، یا میرا ایمان فلاں قطب کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، یا میرا ایمان اس بڑے صوفیہ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، میرے لیے تو جتنا ایمان ہے اتنا ہی کافی ہے. باقی میرا ایمان اور ایک شیخ کا ایمان، میرا ایمان اور میرے پیر صاحب کا ایمان، میرا ایمان یا کسی بڑے صوفی کا یا کسی بڑے متقی ولی کا ایمان، میرا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے. علماء نے لکھا ہے ایسا آدمی وہ ناقص ایمان سے مطمئن ہو گیا ہے، راضی ہو گیا ہے. آپ سوچیے، اس کو علماء نے ناقص ایمان پر قناعت کرنے والا اور ناقص ایمان سے راضی ہونے والا لکھا ہے. جو یہ کہہ دے کہ میرا ایمان صوفیہ جیسے ایمان کیسا ہو سکتا ہے. میں بہت بنیادی بات آپ سے قیامت تک آنے والوں کے لیے صحابہ کی طرح ایمان لانے کا حکم ہے. آمین کما آمن الناس. اس نے ایمان کا معیار ایسا متعین کر دیا ہے کہ جو شخص اس سے کم درجے کے ایمان پر راضی ہو وہ ناقص ایمان سے راضی ہو گیا ہے. دیکھیں میں بے تکلف واقعات کرتا ہوں، ناقص عبادت، ناقص روزہ، ناقص حج، جس طرح یہ ساری عبادتیں اپنے نقصان کی وجہ سے ناقص کہلائیں گی، ایسے ہی میں بے تکلف واقعات کرتا ہوں کہ اگر ایمان کی تمام علامتیں منہ میں نہیں پائی جاتی، اگر 100% ایمان کی علامتیں منہ میں نہیں پائی جاتی تو اس مومن کا ایمان ناقص ہے. ایمان ناقص ہے. اس لیے بالکل بنیادی بات ہے کہ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان پر پیش کرو. اپنے ایمان کو ہر زمانے کے لوگ صحابہ کے ایمان پر اپنے ایمان کو پیش کریں. سب کا اتفاق ہے کہ ناز سے صحابہ اکرام مراد، ناز سے صحابہ اکرام مراد. جب کہا جاتا تھا لوگوں سے کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، تو یہ کہا کرتے تھے کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اصل میں وہ خود بیوقوف ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان صحابہ اصل ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا ایمان صحابہ کی طرح کہاں ہو سکتا ہے، تب میں سوال کرتا ہوں تو پھر سب کو صحابہ کی طرح ایمان لینے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اللہ نے ایسے امر کا کیوں مکلف کیا جس کے کرنے کی طاقت نہ ہو؟ اللہ نے ایسے امر کا کیوں مکلف کیا ہے جس کے کرنے کی طاقت نہ ہو؟ میں سے بہت آسان بات کرنی ہے کہ اپنے ایمان کو صحابہ پر پیش کرو. جس شخص کی زندگی عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، اخلاق اور معاشرے میں اور اپنے ساتھ سر سے لے کے پیر تک اپنے حلیے میں اور تمام ضروریات زندگی میں جس کی زندگی صحابہ کے مشابہ نہیں ہے،
اللہ کی قسم اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ بے تکلم عرض کرتا ہوں، کمال عبادت کمال ایمان کی علامت نہیں ہے۔ کمال عبادت کمال ایمان کی علامت ہرگز نہیں۔ کمال عبادت کمال ایمان کی ہرگز علامت نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہو، تلاوت کرتا ہو، ذکر کرتا ہو، حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ پر ادا کرتا ہو، یہ اس کے کمال ایمان کی علامت نہیں ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کا نہ ماننا آپ کی بیوقوفی کی علامت ہے۔ میں بالکل بے تکلف رکھتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا معاشرہ اور اس کا حلیہ صحابہ کے حلیہ کے مطابق نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان پکی بات، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اس لیے کہ ایمان فرائض کے ادا کرنے اور دل سے عقیدہ اسلام دل سے آدمی کا اقرار کر لے، ایمان یہاں تک محدود نہیں ہے۔ ایمان اسلام کے سارے احکام میں میں عرض کرتا ہوں کہ عقیدہ توحید سے لے کر ایک آدمی کے حلیے تک، اس کے لباس تک ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح انسان کے جسم کے اندر اس کے سر سے لے کر پیر تک، اس کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک روح جسم میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ سر کا بال کھینچ کے دیکھیں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس احساس کا مطلب یہ ہے کہ اس روح کا تعلق اس بال سے بھی ہے۔ آپ کے پیر کا ناخن ٹوٹ جائے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی تکلیف کا احساس ہے، یہ اس میں روح کے ہونے کی علامت ہے۔ مثال کے بات کرتا ہوں کہ اگر مسلمان کسی بھی لائن کے کا حکم یا کسی بھی ضرورت کی لائن کی سنت کو چھوڑ دے تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کا دین ناقص ہے، اور ناقص دین ناقص ایمان کی علامت ہے۔ ناقص دین ناقص ایمان کی علامت۔ اس لیے بنیادی بات کہ ایمان کو اس کی علامتوں میں غور کیا جائے، اور یہ ہمیں معلوم ہوگا اس بات سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا۔ صحابہ نے تو آپ سے ایمان سیکھنے کے لیے آپ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا ہے۔ کسی نے کہا من ایمان یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب یہ نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جانے کے دونوں میں۔ صرف اتنی بات پر اگر مسلمان غور کر لے کہ آیا اس کو نیکی سے خوشی، گناہ سے غم ہوتا ہے یا نہیں۔ صاف روایت ہے، جس آدمی کو گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر غم نہ ہو، اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ آپ اس حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ سوچیے آپ، اس حدیث کا کیا جواب ہے مسلمان کے پاس کہ جس آدمی کا گناہ کو دیکھ کر دل متاثر نہیں ہوتا، اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں۔ اس حدیث کی کیا جواب آپ کے پاس؟ اور سوچیے، جو مسلمان گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو اور دل سے وہ اس گناہ کو دیکھ کر اس کا دل متاثر نہ ہو، اور اس سے دل سے اس گناہ کو دیکھ کر غم نہ ہو، علماء نے لکھا ہے ایسے آدمی کا ایمان کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے، ذائقہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ حقیقت کی بات کریں، صحابی نے سوال کیا ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنۃ کا وساءت کا سیئۃ کا فانت مؤمن، جب تجھے نیکی اندر سے خوش کرے اور گناہ تجھے اندر سے غمگین کرے، تو یہ تیرے مومن کی علامت ہے۔
اس روایت کے بعد بھی غور کر لیں. حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ گناہ کو دیکھ کر آدمی خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کا جسم اور جسم کے اندر روح، یہ ایک پنجرے پرندے کی طرح ہے. ایک پنجرے اور بڑی بیان سے مثال عرض کر رہا ہوں. فرماتے تھے کہ انسان کا جسم اور اس میں روح یہ ایک پرندے اور پنجرے کی طرح ہے. یا قفس ہوتا ہے، اس میں ایک پرندہ ہوتا ہے. اگر اس پرندے کو اس کی غذا دی جائے وقت پر، تو یہ اپنے بجنے میں خوش رہتا ہے اور صحتیاب رہتا ہے. اور اگر اس کو غذا نہ دی جائے وقت پر، تو یہ پرندہ اپنے آپ کو اس پنجرے میں وہ بے چین ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بے چین ہو کر جان بھی دے دیتا ہے اور اس کی جان ہلاک ہو جاتی ہے اگر اس کو وقت پر اس کو دانہ نہ دیا جائے. بہت آسان مثال ہے. انسان کے جسم میں روح وہ اس قفس کی طرح ہے، اس پرندے کی طرح ہے جو پرندہ کسی پنجرے کے اندر ہو. اگر اس روح کے تقاضے پورے نہ کیے گئے اور روح کو غذا نہ ملی، روح آسمان سے آئی ہے اور آسمان سے اپنی تقویت کے اور اپنی قوت کے اور اپنی غذا کا سارا سامان لائی. اس کو سچائی چاہیے، اس کو تلاوت چاہیے، اس کو ذکر چاہیے، اس کو عبادت چاہیے، اس کو حیا چاہیے. جتنی بھی احکام کی لائن کی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب روح کی وہ غذا ہے جو آسمان سے روح کے لیے ساتھ آئی ہے. انسان کا جسم زمین سے بنا ہے، انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے. اس جسم کی ساری قوت کی چیزیں مٹی سے ملیں گی. اسے لوہا چاہیے، اس کو چونا چاہیے، اس کو تانبا چاہیے، اس کے جسم کو پانی چاہیے، اس کے جسم کو غذائیں چاہیے. وہ ساری غذائیں زمین سے نکلتی ہیں جس سے انسان کا جسم بنا ہے، اور وہ ساری غذائیں روح کی آسمان سے آئی ہیں. کہ روح آسمان سے آئی ہے، اپنی غذا کا سامان وہاں سے لائی. جب روح کو اس کی غذا نہیں ملتی، جب روح کو اس کی غذا نہیں ملتی، تو پھر رفتہ رفتہ روح کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور جسم کے تقاضے روح پر غالب آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی روح کافر کی طرح سڑ جاتی ہے. ان کی روح کافر کی روح سڑی ہوئی ہے. کافر کو مردہ کہا گیا ہے صرف اس لیے کہ اس کی روح اس قابل نہیں ہے کہ وہ عبادات کے جو احکام جسم پر آئے ہیں روح اس کو پورا کر دیں. روح اس قابل نہیں ہے. پھر رفتہ رفتہ ان کے جسم کے اثرات ان کے روح پر پڑتے ہیں. جنہیں ہم نے آپ کو مثال دی ہے کہ یہ ایمان کی علامت بیان کی گئی ہے. آپ صاحب نے پوچھا ایمان کسے کہتے ہیں؟ تمہارے نیکی دیے خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جانے کہ تو مومن ہے. کہیں سوال کیا صحابی نے ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان تو اخلاص کو کہتے ہیں. عجیب بات ہے، اخلاص کو بھی ایمان کہہ رہے ہیں اور اطاعت کو بھی ایمان کہہ رہے ہیں. اطاعت کو بھی ایمان کہہ رہے ہیں، اخلاص کو بھی ایمان کہہ رہے ہیں. اخلاص کو مستقل ایمان کہا ہے. صاحب نے سوال کیا ہم کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. صحابی نے سوال کیا کہ کلمہ کے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ کے اخلاص یہ ہے کہ یہ حرام سے روکے. تو بہت سی روایتوں کے اندر صحابہ نے آپ نے سوال کیا، بہت سی روایتوں میں صحابہ نے آپ نے سوال کیا ایمان کے بارے میں. میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ اگر
کوئی مسلمان یہ جان لے کہ ایمان کسے کہتے ہیں،